اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ جب توحید کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا اور منفرد مانا جائے، تو اس کے برعکس شرک کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی طرح کی عبادت کی جائے، وہ عبادت نماز ہو یا روزہ، دعا، نذر و نیاز، قربانی یا کسی صاحب قبر سے فریاد طلبی ہو، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، دوسرا تحفہ 5 وقت کی نمازیں، اور تیسرا تحفہ اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی ایک علامت اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز پڑھتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور آرام پہنچاؤ۔ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور ہر مسلمان مرد عورت پر نماز فرض ہے، اور پابندی سے اس کے اول وقت پر پڑھنے کا حکم ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز کے لیے بھیجے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز قبر کا روشن چراغ ہے اور قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرے پر نور برستی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کسی کو معاف نہیں۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے پڑھو۔ ہمارے معاشرے میں نمازی بھی کئی قسم کے ملیں گے آپ کو۔ ہر کوئی نمازی نہیں ہوتا، ہاں لیکن بے نمازی بھی نہیں ہوتا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، پہلی قسم کے نمازی وہ ہیں جو مسجد میں 5 وقت ریگولر حاضری دیتے ہیں، پنجگانہ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ دوسری قسم کے جو نمازی ہوتے ہیں بس جمعے کے دن نکلتے ہیں، ہفتہ بھر وہ اتنے مصروف اور بزی رہتے ہیں کہ بیچاروں کو عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اس کی رہنمائی کرتے کرتے فرصت کہاں نماز کے لیے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تب اللہ یاد آتا ہے اور مسجد کا راستہ نظر آتا ہے۔ بڑے ہی عجیب انداز ہوتے ہیں ان کے۔ بائک پہ سوار ہو کر ہارن بجاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔
وضو بنا کر اپنے رومال کو جیب سے نکال کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کا بس اسٹاپ پر انتظار کر رہا ہو۔ بڑے نرالے ڈھنگ سے نماز کا ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے جیسے کوئی عمر قید کا قیدی ہو۔ تیسری قسم کے نمازی رمضان کے مہینے میں نکلتے ہیں جیسے مینڈک برسات میں نکلتے ہیں، سال میں ایک بار اوس کی طرح۔ سال بھر نماز کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں سارے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں ایک کے بدلے دگنا ثواب ملتا ہے، چاہے کوئی بھی اعمال ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو۔ چوتھے قسم کے نمازی بڑے خطرناک ہیں۔ یہ بس شب قدر کی رات کو نکلتے ہیں۔ اسے بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ رات میں نفل نماز جتنی پڑھنی ہے کثرت سے پڑھ لو، سال بھر کے فرض نماز کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، سب اس رات میں کور کر لیتے ہیں نفل پڑھ کر، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آگے عبادت ہو یا نہ ہو اس میں تمام نمازیں کور کر لیتے ہیں۔ 5ویں قسم آخری ہے۔ اس سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں، اور ایسی نمازی بھی ہمارے قوم میں کوئی نہیں، کیونکہ وہ صرف سال میں 2 ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک رمضان عید کی اور دوسری بقر عید کی، اور اس کے پاس ایک ہی رولز ہے جسے وہ فالو کرتے ہیں۔ مسلمان وہ جو نماز پڑھے 2۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیے، نماز کی اہمیت کو جانیے۔ نماز کی سنتیں اور فرائض نہیں معلوم ہمیں، اس کی واجبات نہیں معلوم ہمیں، بس نماز پڑھنی ہے کسی بھی طرح، بس فوراً وضو بناتے ہیں اور دوڑتے ہوئے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ٹرین پکڑنی ہے ہمیں، اور جیسے ہی امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، دکان کا حساب آنا شروع، بچوں کا چاکلیٹ نظر آ جاتا ہے، بیوی کے ڈیمانڈ کی لسٹیں نظر آتی ہیں، بزنس کے سارے اکاؤنٹس کے بیلنس شیٹ نظر آتے ہیں، الیکشن کے سارے داؤ پیچ نظر آتے ہیں، دوستوں کی دوستی، دشمنوں کی دشمنی وغیرہ وغیرہ سب نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جتنی آسانی سے ہم نماز میں حساب کتاب کر لیتے ہیں ہر چیز کا، فرصت کے اوقات میں کبھی نہیں کر سکتے۔ تو تھوڑا میٹھا بھی ہے، تو تھوڑا نمکین بھی ہے، تو تھوڑا جھوٹا بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، اور ساری غلط حرکتیں بھی ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، منہ میں جمائی ہے، ناک میں انگلی ہے، آہ کر رہا ہے، اور ایک مچھر یا چینٹی کاٹ لے تو مسجد میں ہی لیفٹ رائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نماز ہے؟ ایسی نمازوں کو اللہ ہمارے منہ پر مارے گا قیامت کے دن۔ آئیے اس نمازی کی طرف جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قیامت تک کی تاریخ کمتی رہے گی، اور دنیا کے سارے نمازی اس پر قربان ہو جائیں گے۔ آئیے شیر مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کی جنگ کے میدان میں ہیں اور دشمن کی طرف سے ایک تیر آتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں گھس جاتی ہے۔ حضرت علی تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، تیر پیر کو سڑانا شروع کر دیتی ہے، حضرت علی مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں۔ صحابہ اکرام جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ تیر کو کیسے نکالیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید درد ہو رہا ہے اور تیر پیر کو سڑا رہی ہے۔ تیر کو نکالنا بہت ضروری ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ تیر کو کیسے نکالیں۔ اتنے میں ایک صحابی آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہوں تو تیر نکال لو، ہے کسی میں اتنی تقویٰ نماز میں؟ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ تیر کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں
اور حضرت علی ہلے بھی نہیں اور ان کو جنبش تک نہیں ہوتی۔ حضرت علی سلام پھیرتے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو دیکھ کر کہنے لگے، تم میرے تیر نکالنے آئے ہو؟ میں نکالنے نہیں دوں گا۔ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ علی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ تیر تو نکالا جا چکا ہے اور آپ کو ایک جنبش تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ میرے مسلمانوں، حضرت علی کا یہ قصہ اپنے دماغ اور دلوں میں بٹھا لو۔ ارے انہوں نے تو تیر اور خنجر کے وار کھانے کے بعد بھی نماز چھوڑنا پسند نہیں کی، اور ہم ہے کہ ذرا سی پرابلم آ جائے تو سب سے پہلے ہم نماز کو ہی چھوڑ دیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تجھے کیا مانگنا ہے نماز پڑھ کر مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو دنیا والوں سے مانگے گا تو دنیا والے تجھے بھکاری کہیں گے۔ جو چاہیے نماز پڑھ کر مانگ لو، شریک سفر مانگ لو، بچوں کو مانگ لو، دولت مانگ لو، شہرت مانگ لو، کاروبار کی ترقی مانگ لو، مغفرت مانگ لو، سب کچھ ملے گا۔ اللہ دینے پر قادر ہے، پہلے تو سر جھکا تو صحیح، سب کچھ ملے گا۔ نماز میں ایک بار پابند تو بن جا۔ عزیز مسلمانوں، نماز جنت میں جانے کی چابی ہے۔ قیامت کے دن صرف نماز بچائے گی ہمیں، ہر جگہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری نمازیں پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي